أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمدللہ، اللہ رب العالمین کے توفیق سے سورہ بقرہ کی آیات نمبر 276 اور 277 ہم نے تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ایسے شخص سے محبت نہیں رکھتا جو سخت ناشکرا، سخت گناہگار ہو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان دونوں آیاتوں میں اللہ رب العالمین پھر سود کی مذمت اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اس کی طرف ترغیب فرما رہے ہیں۔ یمحق اللہ الربا، یعنی سود کا مال بظاہر جتنا بھی بڑھ جائے حقیقت میں وہ بڑھتا نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ روم آیت نمبر 39 میں یہ بات اسی تناظر میں سمجھائی، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو کوئی سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال میں وہ بڑھ جائے، تو یاد رکھو اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الربا وَإِن كَثُرَا فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَسِيرُ إِلَى قُلٍّ وفی روایت إِلَى قُلَّةٍ، سود خواہ کتنا ہی بڑھ جائے، بظاہر سود خواہ کتنا ہی بڑھ جائے، انجام اس کا قلت ہی ہوگا، انجام اس کا قلت ہی ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سودی مال میں خیر اور برکت، جو ایک مال کا اپنا خیر و برکت ہوتا ہے، جو سودی مال ہوگا اللہ رب العالمین اس سے وہ خیر اور برکت کیا کر دیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، اس سے خیر اور برکت مٹ جاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ رب العالمین سود کو کیا کرتا ہے، مٹاتا ہے۔ چنانچہ سودخور شخص دنیا میں بھی اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے، اور آخرت میں بھی اس سے سخت سزاؤں کا سامنا ہے، جس کا پہلا سزا اللہ رب العالمین نے کیا بتایا کہ قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو خبتی نما، پاگل، دیوانہ، جس کا عقل معوف ہو چکا ہو، کبھی گرتا ہوگا کبھی اٹھتا ہوگا، لوگ دور سے پہچانیں گے، لوگ حشر کے میدان میں دور سے پہچانیں گے کہ یہ شخص لوگوں پر ظلم کرتا تھا اور یہ سود خور تھا۔ سب سے پہلی سزا یہ ہے۔
تو یہ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو کیا کرتا ہے؟ مٹاتا ہے۔ آگے سود کیسے مٹتا ہے، اس کی ہم کیسے محسوس کریں گے، تو میں آپ کو اس کی چند مثالیں دیتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ جو سود خور شخص ہوگا اللہ اس کے مال سے برکت کیا کر دیتا ہے؟ اٹھا دیتا ہے۔ برکت اس کے مال میں نہیں ہوتی، اس کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن اس کی زبان پر ہمیشہ شکوہ ہوگا، فقر سے ڈرتا ہوگا، ہر وقت وہ شکوے شکایتیں کرتا رہے گا سب کچھ ہونے کے باوجود۔ ایک نشانی۔ دوسری نشانی، اللہ سود کو کیا کرتا ہے؟ مٹاتا ہے۔ اس کا مال حرام جگہوں پر لگے گا۔ آپ جائزہ لو، جو سود خور ہوگا اس کا مال جو ہے نا وہ حرام جگہوں پر، ناچ گانوں پر، مہینہ رات کو پروگراموں پر، اسی طرح فضول کاموں میں لگے گا۔ اس کا مال اللہ کے نافرمانی والے جگہوں پر لگے گا، اس کا مال اللہ کے نافرمانی والے جگہوں پر لگے گا۔ یہ آپ مشاہدہ کر لیں، دیکھ لیں، اپنی زندگی میں اس کا جائزہ لیں۔ اسی طرح سود خور شخص کو اللہ رب العالمین اطاعت کی توفیق نہیں دیتا، اللہ اس سے اپنی فرمانبرداری کی توفیق چھین لیتا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کے اطاعت نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ہے یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتا ہے کیا؟ اس کو، سود کو اور سود خور کے مال کو۔ اسی طرح جو سود خور شخص ہوگا اس کو مسجد پر، مدارس پر، جہاد پر، خیر کے کاموں پر خرچ کرنا انتہائی دشوار ہوگا۔ اس کے مقابلے میں ناچ گانوں پر، کنجریوں پر، فضول کاموں پر خرچ کرنا اس میں وہ بڑا عزت سمجھے گا، اس میں وہ کیا سمجھے گا؟ بڑا عزت سمجھے گا۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ اللہ رب العالمین سود کے مال سے کیا کر دیتا ہے؟ برکت اٹھا دیتا ہے۔ اور ایک اور سب سے بڑی بات کہ ہم اللہ سود خور اور سود کے مال کو برکت ختم کر دیتا ہے، یمحق اللہ الربا، کہ اگر جو بھی وہ نیکی کرے گا، خواہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس مال سے کرے گا، لا یقبل اللہ، اللہ اسے وہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ حرام مال ہے اور حرام مال سے اللہ رب العالمین نیکیاں قبول نہیں کرتا۔ اور آپ نے وہ مشہور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بار بار سنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، حلال مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو، حلال کھاؤ، حلال مال استعمال کرو۔ اللہ نے یہ بات رسولوں کو بھی حکم دیا ہے کہ اے رسولو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو اور حلال مال کیا کرو؟ کھاؤ، حلال مال خرچ کرو، حلال مال۔ پھر اللہ کے نبی نے ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشخص واغبر یمد یدیہ الی السماء فیقول یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذی بالحرام فأنى یستجاب لذلک۔ پھر اللہ کے نبی نے اس لیے حلال کھاؤ، حلال خرچ کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک بندے کا ذکر کیا کہ لمبا سفر کر کے آیا ہے، خانہ کعبہ دور سے آیا ہے، پیدل آیا ہے، سارے بال پر آگندہ ہے، کپڑے پر آگندہ ہے، اللہ کے سامنے یا رب گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، نشو و نما اس کی حرام پہ ہوئی، اللہ ایسے حرام خور کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ تو اس لیے فرمایا سب سے بڑی بے برکتی کیا ہے سود خور کی؟ کہ اللہ اس کے نیکیاں قبول نہیں فرماتا۔ تو یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتا ہے سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے صدقات و خیرات کو۔ سود کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو صدقات انسان کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، اللہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے اور اس میں خیر اور برکت ہوتی رہتی ہے، خیر اور برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال اور پاک کمائی میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کرے نا، ایک کھجور حلال اور پاک کمائی میں سے اخلاص سے ایک کھجور بھی صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس پاک مال کو قبول فرماتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے اور اس صدقہ کرنے والے کے لیے اس کھجور کو پالتا ہے، اس کھجور کو اللہ کیا کرتا ہے؟ پالتا ہے، پوستا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑی کے بچے کو بڑے ناز اور پیار سے پالتا اور پوستا ہو، حتیٰ کہ وہ ایک کھجور کیا ہوا صدقہ اللہ پالتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ ایک بہت بڑے عظیم پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ بڑھاتا ہے صدقات کو، اللہ زیادہ کرتا ہے کس کو؟ صدقات کو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ محبت نہیں رکھتا ہر ناشکر سخت گناہگار کے ساتھ۔ کفار اثیم میں ایک نقطہ پڑا ہے
کہ سود خوری یہ انتہائی مہلک گناہ ہے، سود کھانا یہ انتہائی مہلک گناہ ہے، ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سود خوری کو حلال سمجھ کے کرے گا تو وہ کفر ہے، حلال سمجھ کے کرے گا تو وہ کیا ہے؟ کفر ہے، کیونکہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے۔ ایک چیز جب اللہ نے حرام کیا آپ اس کو حلال سمجھو گے تو یہ کس میں سے ہے؟ نواقض الایمان میں سے، اس سے انسان کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے، انسان ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اور یہ اجماعی مسئلہ ہے، یہ کوئی جو ہے نا مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ ان 10 اجماعی مسائل میں سے ہے جس سے انسان کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا یا اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا، اس سے انسان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ محبت نہیں کرتا ہر سخت ناشکرہ یعنی سخت کافر انسان۔ کفر کیوں کہا؟ اگر وہ سود اس لیے کرتا ہے کہ حلال ہے، سود میں خیر اور برکت ہے، یا سود بھی جو ہے نا ایک کام ہے، ہونا چاہیے، سود کے لیے گنجائش نکالنا چاہیے، اس کو انہیں حرام نہیں سمجھتا اور حلال سمجھ کے کرتا ہے، اللہ کے سامنے بغاوت کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ سخت ناشکرہ، سخت کفر ہے۔ اسیم کیوں کہا؟ سخت گناہ گار۔ بعض اوقات انسان اس کو حلال نہیں سمجھتا لیکن پھنس جاتا ہے، کرتا ہے دنیاوی لالچ میں آ کر دنیاوی، تو پھر وہ سخت گناہ گار ہے، پھر وہ کیا ہے؟ کافر نہیں، سخت گناہ گار ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ محبت نہیں کرتا ہر سخت ناشکر اور سخت گناہ گار کے ساتھ۔ اگلی آیات میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے مقابلے میں اللہ پھر آگے تخفیف پہلے دیا ہے، ڈرایا ہے کہ خود کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، اللہ ایسے سخت ناشکری کے ساتھ محبت نہیں رکھتا، اللہ گناہگار کے ساتھ محبت نہیں رکھتا۔ تو انسان ڈر جاتا ہے، اللہ فوراً اس پر دست شفقت کرتے ہوئے بشارت دے رہے ہیں کہ نہیں، جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس ایمان لانے کا اور نیک عمل کرنے کا 2 بڑے بنیادی اعمال اگر اس میں ہوئے تو اس کے لیے پھر کوئی خوف نہیں ہے، نہ اس پر کوئی غم ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہو نماز، انہوں نے نماز کو قائم کی اور زکوٰۃ دی، انہوں نے نماز قائم کی اور انہوں نے زکوٰۃ دی۔ ان دونوں باتوں میں اللہ رب العالمین نے بہت کمال سے ایک بات بیان کی ہے، وہ یہ کہ نماز قائم کی یعنی انہوں نے اپنے رب کے حکم کا عظمت کا پال رکھا، اپنے رب کے حکموں کا کیا کہا؟ اس کو عزت دی، اپنے رب کی عظمت کو پہچان کر نماز قائم کی، حقوق اللہ ادا کیا۔ وَآتَوُا الزَّكَاةَ میں یہ کہ رب کے مخلوق پر شفقت کرتے ہوئے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی، ان کو صدقات و خیرات دی، نہ کہ ان کے کمزوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کو سود خوری میں مبتلا کیا۔ اقام الصلاۃ میں کیا ہے؟ رب کی عظمت یعنی رب کے حکموں کا پاس رکھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ربا کیا ہے؟ حرام ہے، سود کیا ہے؟ حرام ہے، لین دین کیا ہے؟ حلال ہے، صدقات و خیرات میں کیا ہے؟ خیر اور برکت ہے۔ اس میں ہے اقام الصلاۃ یعنی حقوق اللہ کا پاس رکھا، رب کی عظمت کو سامنے رکھا۔ وآتوا الزکوٰۃ میں زکوٰۃ کو ادا کیا۔ زکوٰۃ دین میں نقطہ ہے کہ مخلوق خدا پر شفقت کرتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے، ان کے ضروریات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے سود کی طرف ان کو نہیں کھینچا، بلکہ صدقات و خیرات کا دروازہ کھولا، بلکہ ان کو مہلت دے دی، بلکہ ان کے لیے زکوٰۃ کا بندوبست کر دیا۔ وآتوا الزکوٰۃ فرمائے لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ یہ جملہ سورہ بقرہ میں اسی صورت میں یہ 7ویں بار ذکر ہو رہا ہے۔ تو ہمیں بھی انشاءاللہ اگر خوف سے بچنا ہے اور غم سے بچنا ہے تو ایمان کو مضبوط کرے، اس ایمان کے بنیاد پر نیک اعمال کرے اور خصوصاً نماز کا اہتمام اور زکوٰۃوں کا اہتمام کرے، تو پھر ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یمحق اللہ الربا، یمحق اللہ
اللہ سود کو مٹاتا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ واللہ لا يحب كل كفار اثیم اور اللہ کسی ایسے شخص سے محبت نہیں رکھتا جو سخت ناشکرا سخت گناہگار ہو اور اللہ ایسے کسی شخص سے محبت نہیں کرتا جو سخت گناہگار اور ناشکرا اور سخت گناہگار ہو ناشکرا اور سخت گناہگار ہو ان الذین آمنوا ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے بے شک جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کی اور نماز قائم کی وَآتَوُا الزَّكَاةَ وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دی اور زکات دی لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس ان کے پاس ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے یمحق اللہ الربا اللہ سود کو مٹاتا ہے ویربی الصدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے واللہ لا یحب اور اللہ محبت نہیں رکھتا کل کفار ہر ایسے شخص سے جو سخت ناشکرا ہو اثیم سخت گناہگار ہو ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کی وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دی لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ نہ ان پر کوئی خوف ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمگین ہوں گے صدق اللہ علیہ